میرے بھائیوں، سعودیہ عربیہ کے اندر تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے بے پردگی، بے حیائی بالکل عروج پر تھی۔ بے حیائی نے، بے پردگی کا اتنا بازار گرم ہو چکا تھا کہ کعبہ کے اندر جو مہیلائیں تھیں ان کے جسم پر ایک بال ڈھکنے تک کو جگہ نہیں ہوتی تھی، کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، ننگی عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ آپ اس بات کو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن وہ سب بے حیائی، بے پردگی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حجاز سے ختم کر دی۔ اور اللہ پاک نے مومنین پر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان سے وہ بے حیائی کو دور کرنے والا، وہ بے حیائی کو ختم کرنے والا نبی پیدا فرما دیا۔ اور اس نے کہا عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو جب تک پردے میں رکھو گے تو عورت رہے گی، ایک ہیرے کی مانند رہے گی، لیکن جیسی اس کو پردے سے باہر، پردے پہ لاؤ گے، سنی ماحول میں لاؤ گے، تو یوں سمجھ لو یہ رسائنک ہتھیار ہے، یہ آدھونک ہتھیار ہے، یہ پرمانو بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر پرمانو بم اگر کسی ہیروشیما ناگاساکی پر گرتا ہے تو اس کا اثر 100 سال تک رہتا ہے، لیکن یہ عورت، یہ مہیلائیں ایسا پرمانو بم ہتھیار، جب یہ پردے سے نکل کر کے پردے پہ آتی ہیں تو میرے بھائیوں وہ تباہی، وہ بربادی جو جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی، یہ 2 شہر ہیں، آج بھی وہ بربادی، وہ تباہی کے داستان وہاں پر سنائے جاتے ہیں، دیواروں پہ محفوظ ہیں، لیکن وہ تباہی سے زیادہ 1000 گنا تباہی یہ عورتیں مچا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی بادشاہ کو ہلاک کرنا ہے، تو یہی جب سے دنیا انسانیت بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کسی عورت کا استعمال کیا گیا، یا تو دولت کا استعمال کیا گیا یا عورت کا استعمال کیا گیا۔ میرے بھائیوں، انہی دونوں کے ذریعے سے قوم تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ اور مذہب اسلام کے انویائی جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا، سب سے بڑے ہتھیار کو جو استعمال کیا گیا میرے بھائیوں، تو وہ عورت، مہیلا کو استعمال کیا۔ مہیلائیں، یورپین کنٹری کی عورتیں پردے سے نکل کر کے پردے پہ آئیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے جادو کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے جادو کے ذریعے سے، اور ان کا جسم جو ہے، جو جادو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے میرے بھائیوں، آنکھوں سے جو تیر نکلتے ہیں اور جو زلفوں سے جو انسان کی جو پھندے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ان میں جو پھنس جاتا ہے، اس جادو کے ذریعے سے مہیلاؤں نے پردے سے نکل کر کے پردے پہ آ کر کے جو جادو چلایا، تو اس جادو کی زد میں، اس جادو کے پھندے میں میرے بھائیوں پوری دنیا کے مسلمان آ گئے۔ پہلے پوری دنیا کے جتنے بھی 57 ممالک، اسلامی ممالک کے جتنے بھی تاناشاہ تھے، وہ سب آ گئے، سب یورپین کنٹری، یورپین کلچر میں میرے بھائیوں سب رنگ گئے۔ اور پھر جو سماج سیوک تھے، سماج سدھارک تھے، پھر ان کو خریدا گیا عورت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے۔ تو سماج کے سدھارک، سماج کے پیشوا، سماج کے جو اسلامی دھرم کے اسکالر، جو عورت کے قبضے میں نہیں آ سکتے تھے، جن کے دلوں میں دولت کی محبت تھی، تو پھر دولت کے ذریعے سے ان کو خرید لیا گیا۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے، پوری دنیا انسانیت کا، جہاں جہاں اسلامی ممالک، اسلامی سلطنتیں موجود ہیں، اور ان سلطنتوں کے سائے میں جتنے بھی اسلامی اسکالر، اسلامی پیشوا، دھرم گرو موجود ہیں، ان کے سینوں سے مذہب اسلام کی محبت ان کی نسلوں سے نکال لی گئی۔ آج ان میں کوئی خالد بن ولید جیسا کوئی سپہ سالار تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی ایک ویکتی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کے ذریعے سے میرے بھائیو انسان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا مطلب ہے پردہ، عورت پردے میں رہے تو یہ ہیرے کی مانند ہے، لیکن عورت جیسی پردے سے باہر آئے گی تو سارے سماج میں تباہی اور بربادی مچ جائے گی۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی نے یہ تمام باتیں فرمائی، کہا یہ تمام باتیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے انویائی کو کہا کہ عورت کو پردے میں رکھو۔ جب تک عورت پردے میں رہے گی سماج تباہی اور بربادی سے بچتا رہے گا۔ میرے بھائیو، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے جب نبی تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت عورتوں کا بہت برا حال تھا، عورتیں ننگی ٹہلتی تھی میرے بھائیو، لیکن اس وقت بھی ہمارے ہندوستان کا بہت برا حال تھا، تو آج بھی ہمارے ہندوستان کا بہت برا حال ہے۔ آج ہمارے ہندوستان، میں نے کہا، یہ ترقی میں، یہ سفلتا میں کبھی بھی یہ 100 سال آگے نہیں چلا ہے، بلکہ اسفلتا میں، تنزلی میں یہ ہمیشہ 100 سال آگے رہا ہے۔ آج جہاں پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں جتنے ریپ ہوتے ہیں اتنے ایک ہمارے صوبہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ہو جاتے ہیں۔ 32,000 ریپ، 32,000 بلاತ್ಕಾರ۔ آپ پوری دنیا میں 7 بر اعظم پہ کوئی ایک ایسا ملک نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اتنے گینگ ریپ ہوتے ہوں جتنے صرف ایک ہمارے ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ہوتے ہیں۔ 32,000 ریپ ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو ہندوستان میں ریپ کے اعتبار سے 100 سال آگے چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، وشو گرو بن رہا ہے، مگر کس چیز میں؟ مگر میرے بھائیوں، وشو گرو ریپ میں تو میرے بھائیوں ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہندوستان کے جو ریپسٹر ہیں ان کو دیکھ کر کے یورپین جو کنٹری کے جو مہیلائیں ہیں وہ یہ سیکس نہیں کرتی، نوجوان وہ طریقے ضرور بتاتی ہیں، وہ ہر چیز میں وشو گرو ہیں، وہ شکشا کے وشو گرو ہیں، وہ میرے بھائیوں وکاس کے وشو گرو ہیں، لیکن ہندوستان کو دیکھ کر کے کبھی لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، نہ ہی سیکس میں نہ ہی شکشا میں میرے بھائیوں۔ ہندوستان کی مہیلاؤں کو دیکھ کر کے کہیں سیکس نہیں سیکھا جاتا، سیکس کیا جاتا۔ ہندوستان کے لوگوں کو دیکھ کر کے کہیں کوئی پند و نصیحت، کوئی پلنا نہیں دیتا، بلکہ ہندوستان سے لوگ سبق لیتے ہیں کہ ہندوستان میں تباہی اور بربادی جو آ رہی ہے، اس تباہی اور بربادی سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور وہ نصیحت اور پند و نصیحت پریرنا لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہندوستان ہمیشہ سے بلاತ್ಕಾری میں، تنزلی میں، اسفلتا میں 100 سال آگے رہا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں ریپ کے چوری ڈکیتی کے کانڈ ہندوستان میں اتنے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، جہاں امریکہ کے اندر ریپ کے کانڈ میرے بھائیوں 50 سالوں میں نہیں ہوں گے، وہاں صرف 1 سال میں صوبہ اتر پردیش میں ہمارے ہندوستان میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بلاತ್ಕಾریوں کو بچایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی آپ ایسی حکومت نہیں دکھا سکتے جو بلاತ್ಕಾریوں کو بچاتی ہو، جو دشکرمیوں کو بچاتی ہو، جو گنڈوں کو اپنا سڑن دیتی ہو، لیکن ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا گنڈا ممالی ہوتا ہے، باہوبلی تڑیپار ہوتا ہے، تو یہاں سب سے زیادہ عزت اسی کو دی جاتی ہے۔ آپ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق ہندوستان کا سرووچ ناگرک ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی جنتا جو پرائم منسٹر ہندوستان کا چنتی ہے وہ سب سے بڑے ریپسٹ کو چنتی ہے، سب سے بڑے گنڈے کو چنتی ہے۔ جو گنڈا نہیں وہ پرائم منسٹر بننے کے لائق نہیں، وہ ودھائک بننے کے لائق نہیں، MLA بننے کے لائق نہیں۔ بڑے فخر سے ہندوستان کی عوام، ہندوستان کی پاپولیشن، ہندوستان کی جنتا کہتی ہے کہ ارے فلاں ویکتی بڑا دھانگڑ ہے، بڑا شکتیشالی ہے، وہ تو کھڑے کھڑے ایک ویکتی کو چیر دیتا ہے، وہ تو کھڑے کھڑے ماں بہن کی عزت کو ایک کر دیتا ہے۔ یہ ہماری ہندوستان کی عوام کا نظریہ، عوام کی سوچ ہے۔ بتاؤ یہ 100 سال یہ کہ وشو گرو بنیں گے؟ تو بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے ہندوستان میں ریپس کے اعتبار سے میرے بھائیوں 100 سال آگے چل رہا ہے دوسری کنٹریوں میں۔ تو ترقی میں، سفلتا میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اسفلتا میں ضرور آگے بڑھ سکتا ہے 100 سال۔ میرے بھائی ہندوستان کی GDP 100 سال پیچھے چل رہی ہے دوسرے ممالک سے، لیکن GDP میرے بھائیوں جب تک ہمارے ہندوستان میں مسلم شاشک رہے ان کے سمے میں ہندوستان کی GDP پوری دنیا میں 1 نمبر پہ تھی، لیکن آج ہندوستان میں سب سے 1 نمبر، پچھلے اعتبار سے 1 نمبر پہ ہے۔ سب سے بیکار استھتی میں ہندوستان چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رحمانی راج تھا، اور اب
शैतानी राज चल रहा है। यहाँ पर दुष्कर्मियों को, पापियों को, जो पाप हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको सड़न दी जाती है। आज पढ़े लिखे लोग मेरे भाइयों अच्छा समझते हैं। पढ़े लिखे लोग, जो सबसे बड़ा पापी होता है, जो सबसे बड़ा तड़ीपार होता है, उसको हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक यानी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने, आप हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लफ्ज़ों में, लिखित रूप से, अगरचे हकीकत में नहीं मिली, उस वक्त से लेकर के आज तक 25 यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, और जितने भी चीफ मिनिस्टर बने वो सब गुंडे, सब दुष्कर्मी, सब क्राइम करने वाला, एक नंबर का चोर। चाहे वो समाज को कल्याण करने वाले कल्याण सिंह उस वक्त से लेकर के मेरे भाइयों गुंडो ममाली सब हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे, क्योंकि हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। अगर अशिक्षित लोग नहीं रहते होते तो यहाँ पर हुकूमत करने वाले यहाँ पागल नहीं बैठते। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, सबसे ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, और उन्हीं बेरोजगारों को रोजगार का सहारा दे करके, किसानों को फसलों का सहारा दे करके, कर्जे का सहारा दे करके हिंदुस्तान की सत्ता को अपना लिया जाता है, सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपना लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मुल्क हिजाज के अंदर, जो आज सऊदी अरबिया बना हुआ है, उस वक्त भी क्राइम इतना बड़ा हुआ नहीं था, बेहयाई, बेपर्दगी इतनी आम नहीं थी जितनी आम आज हमारे हिंदुस्तान में आम हो चुकी है। और मेरे भाइयों, तो हमेशा से ये पाप, ये दुष्कर्मियों के मामले में, रेप के मामले में हिंदुस्तान 100 साल आगे चलता है, और